الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة بالمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ باتیں آپ تک پہنچانے سے پہلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ پرانوار میں ساتھ مل کر کے درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. میں گزارش کروں گا کہ آج کی اس گفتگو کو بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیں، ذہن و دماغ میں محفوظ رکھنے کی ضرور کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ہمیں کیا حکم دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ہمیں کس چیز کے بارے میں فرمایا ہے؟ آپ بالکل توجہ کے ساتھ اسے سنیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں نماز کے بارے میں ہمیں حکم نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے حکم نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں کسی عبادت کے بارے میں نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جو میری بارگاہ کی طرف رجوع کرنے والے گئے، جو میری بارگاہ کے قریب رہنے والے گئے، جو میری بارگاہ کے محبوب اور مقرب بننے گئے، اللہ فرماتا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم میرے ایسے بندوں کی پیروی کرو، تم پر لازم ہے کہ تم میرے ایسے بندوں کے پیچھے چلو، تم پر لازم ہے کہ تم میرے ایسے بندوں کی اطاعت اور فرما برداری کرو. تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ جو اللہ کے مخصوص بندے ہوتے گئے، جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے گئے، جو اولیاء کرام ہوتے گئے، جو علماء کرام ہوتے گئے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی پیروی کرنے کا حکم دیتا گئے کہ تمہیں دنیا میں زندگی گزارنی ہے، دنیا میں جا کر کے شب و روز گزارنے گئے،
تمہیں دنیا میں جا کر کے رہنا گئے تو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے تمہارے پاس کوئی نمونہ عمل ہونا چاہیے. دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے تمہارے پاس کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جو مقبول اور مقرب بندے گئے، جو اولیاء کاملین گئے، جو علماء کرام گئے، ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل گئے. تمہیں ان کی زندگی کی پیروی کرنی گئے. تمہیں اپنی زندگی میں ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا گئے. عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا گئے ثم الی مرجعکم، یعنی پھر تم لوگوں کو میری ہی طرف پلٹ کر کے آنا گئے. یہ جو دنیا میں جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ والوں کی پیروی کرو، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلو، یہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر تمہیں لازمی طور پر عمل کرنا گئے. وجہ یہ ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایک نہ ایک دن تمہیں میری ہی طرف پلٹ کر کے آنا گئے، تمہیں میری ہی بارگاہ کی طرف آنا گئے. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ تم جو دنیا میں عمل کرتے تھے، تم جو دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے، تمہارا جو دنیاوی زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، میں اس کو جانتا بھی ہوں اور قیامت کے دن وہ تمام باتیں تمہارے سامنے واضح بھی کروں گا کہ تم نے دنیا میں کس طور پر زندگی گزاری، تم نے دنیا میں کیسے اعمال کیے، تمہارا دنیاوی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس آیت سے ہمیں ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننا گئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کا مقرب بننا گئے، اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنا گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا کہ جو اللہ والے گئے، جو اولیاء اللہ گئے، جو اللہ کی بارگاہ میں قرب رکھتے گئے، تمہیں ایسے کی پیروی کرنی گئے، تمہیں ایسوں کے نقش قدم پر چلنا گئے. آپ اچھی طریقے سے جانتے گئے سورہ فاتحہ کی ہم تلاوت کرنے گئے، نمازوں میں ہم سورہ فاتحہ پڑھا کرنے گئے. آپ کو نہیں معلوم کہ سورہ فاتحہ میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا گئے کہ تمہیں دعا کرنی گئے تو کیسے کرنی گئے. سب سے پہلے تو اللہ نے یہ بتایا کہ تم اللہ کی تعریف کرو. اللہ کی تعریف کرنے کے بعد یہ بتاؤ کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرنے گئے، ہم تجھی سے مدد طلب کرنے گئے. اب اس کے بعد دعا کیا کرنی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی بیان فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ کن کا راستہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ سیدھا راستہ ان بندوں کا راستہ ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا، جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی. عزیزان گرامی قدر، تو ان آیتوں کے ذریعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کرام کی جو زندگی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی جو زندگی ہوتی ہے، یقیناً وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہوا کرتی ہے. یقیناً ان کی زندگیوں سے ہمیں درس عبرت حاصل کرنا چاہیے، درس نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس طور پر زندگی گزاری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام کو صبح قیامت تک کے لیے باقی رکھتا گئے. کہ آپ نہیں جانتے گئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک انسانوں میں بہت سے اللہ کے ولی گزرے گئے، بہت سے اولیاء کرام گزرے گئے. حضور علیہ السلام کی امت میں بہت سے اولیاء کاملین گزرے گئے. کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ان کے انتقال کو آج سے کئی سال ہو چکے گئے، کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت باقی ہے، لوگ ان کے نام کا ذکر کیا کرنے گئے، ان کے نام کی محفلیں منعقد کیا کرنے گئے.
آخر وجہ کیا گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو باقی رکھا گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کو باقی رکھا گئے۔ صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج ان کے چاہنے والے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ وجہ کیا گئے؟ ایک حدیث پاک پیش کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ اولیاء کرام کی محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں گئے، صدیاں گزرنے کے بعد بھی لوگ اولیاء سے محبت کرتے گئے، علماء کرام سے محبت کرتے گئے۔ وجہ کیا گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث میں آپ اللہ کا ارشاد جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، آپ اس کو توجہ سے سنیں گے تو پتا چلے گا کہ اولیاء کرام کی محبت لوگوں کے دلوں میں کیوں پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، کوئی بندہ اللہ کی فرمانبرداری کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرتا ہے، عبادت و ریاضت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل امین کو بلاتا ہے۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین کو بلانے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ انی احب فلانا فاحببہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں، فلاں بندہ میرا محبوب ہے، لہذا تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوتے ہی حضرت جبرائیل اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ آسمانوں میں جا کر کے یہ اعلان کر دو، آسمان والوں کے درمیان یہ اعلان کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کر رہا ہے، لہذا تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل آسمان والوں کے درمیان جاتے گئے، آسمانوں میں جانے کے بعد یہ اعلان کرتے گئے کہ ان اللہ تعالی یحب فلانا وَأَحِبُّهُ، کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تمام مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے، تمام کے اندر اس بندے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ پھر دنیا والوں کے درمیان اس بندے کی مقبولیت کو اللہ کی طرف سے اتار دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور تمام دنیا والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت بیٹھ جایا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو پتہ چلا کہ اللہ والوں کی جو محبت آج لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے، اولیاء کرام سے جو محبت آج لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے، اولیاء کرام کا ذکر جو آج لوگوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کو ایسے گزارا کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا اور اللہ کی ہر منع کردہ چیز سے وہ دور رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کی محبت کو صبح قیامت تک کے لیے لوگوں کے دلوں میں محفوظ کر دیا۔ اب آئیے اولیاء کرام کا جب ذکر چل رہا ہے تو آج کے دن کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے اور ایک ولی کامل، عالم باصفا اور بہت بڑے متقی اور پرہیزگار بندے کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ یقیناً آج عالم سنیت میں جس شخصیت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں گا، یہ بعید ہے کہ کوئی بھی عالم سنیت میں کوئی بھی انسان انہیں پہچانتا نہ ہو، ان کا نام اس نے نہ سنا ہو۔ میری مراد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ آج
ان کا عرس منایا جاتا ہے، آج ان کے وصال کی تاریخ ہے۔ اب یہاں بھی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آخر امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کے نام سے جو یاد کیا جاتا ہے، اس لقب سے انہیں یاد کیا جاتا ہے، آخر انہوں نے دنیا کی زندگی کیسے گزاری ہے؟ آج تقریباً 104 سال ان کی دنیا سے وصال ہونے کو ہو چکے ہیں۔ 1340 ہجری میں ان کا وصال ہوا تھا، ابھی 1444 ہجری چل رہی ہے، یعنی 104 سال مکمل ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ان کا نام بھی آج لوگوں کے درمیان باقی ہے، ان کی محبت بھی لوگوں کے درمیان باقی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون ہے امام احمد رضا، امام احمد رضا کی ذات کون ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے۔ یقیناً ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو امام احمد رضا کے حوالے سے معلوم نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے حوالے سے معلوم نہیں ہے۔ میں مختصراً آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو وہ علم عطا فرمایا تھا کہ آپ کسی بھی فن کو لے لیں، چاہے فن حدیث کو آپ دیکھیں، فن فقہ کو آپ دیکھیں، یا کسی اور فن اور علم کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی نظر عنایت سے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو ہر علم اور ہر فن میں کامل مہارت عطا فرمائی تھی۔ علماء کرام جانتے ہیں ان کی کتابیں ہر فن میں موجود ہے، اور ایسی کتابیں انہوں نے لکھی ہے کہ آج لوگ پڑھ کر کے تک رہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا علم عطا فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسے قوت حافظہ عطا فرمایا تھا کہ اس مختصر سی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ کتنا عظیم کام لیا گیا، کتنی کتابیں انہوں نے تصنیف فرمائی گئے۔ تو ایک بہت بڑے عالم دین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہر فن اور ہر علم میں انہیں مہارت حاصل تھی۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کی سنت سے محبت کا معاملہ، حضور علیہ السلام سے عشق اور محبت کا معاملہ اگر آپ دیکھیں تو امام احمد رضا اپنے دور میں سب سے بڑے عاشق رسول اور محب رسول تھے، سب سے زیادہ عشق اور محبت حضور علیہ السلام سے کرنے والے تھے۔ اگر آپ ان کے کلام کو دیکھیں گے، ان کے اشعار کو دیکھیں گے، تو آپ اس بات کا بخوبی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ بڑے عاشق رسول کا کلام ہے، ایک محب رسول کے یہ اشعار ہے۔ تو عشق رسول اور سنت رسول پر عمل کرنے میں امام احمد رضا یکتائے روزگار تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ان کے اندر عبادت اور تقوی پرہیزگاری کا معاملہ کیا تھا۔ آج آپ اس چیز کو بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ ہم عبادت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم تقوی اور پرہیزگاری سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کے حوالے سے، دیگر نیک کام کرنے کے حوالے سے میں نے بارہا بتایا کہ ہم میں عبادت کے اعتبار سے بہت کمی پائی جاتی ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے ہم میں سے بہت سارے لوگ مسجد میں آیا کرتے ہیں، باقی نمازوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ نمازیں ہم سے قضا ہو جایا کرتی ہے، ہم نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ امام احمد رضا سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام آپ دیکھیں، عبادت اور تقوی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ آخری سال جب آپ کا وصال ہونے والا تھا، اس سے پہلے جب رمضان کا مہینہ آیا تو آپ نہایت ہی کمزور تھے، بیماری کی وجہ سے آپ کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تھی، اور یو پی کے رہنے والے حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پر جو شدید گرمی پڑتی ہے، وہاں پر جو گرمی کی شدت رہتی ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنا یہ بہت تکلیف اور مشقت والا کام ہوا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے دیکھا
کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یوپی میں شدید گرمی ہے، گرمی کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے اپنے وصال سے پہلے والے رمضان کے مہینے میں یعنی 1921 عیسوی میں رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کے لیے نینی تال کا سفر کیا، چونکہ وہاں پر ٹھنڈا علاقہ ہے، وہاں موسم ٹھنڈا رہتا ہے، تو صرف روزے رکھنے کے لیے 1 مہینے تک آپ نینی تال میں رہتے گئے اور وہیں پر رہ کر کے رمضان کے فرض روزے آپ مکمل کیا کرتے گئے۔ ذرا غور تو کریں کہ عبادت اور فرض کا کس قدر لحاظ تھا کہ اپنے موسم اپنے یہاں پر اگر روزہ نہیں رکھ پاتے تو وہاں جا کر کے آپ نے روزہ رکھا، صرف روزہ رکھنے کے لیے آپ نے نینی تال کا سفر فرمایا۔ اسی طریقے سے نماز کی پابندی کے حوالے سے بہت سارے واقعات گئے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ جب حج کے لیے یہاں سے روانہ ہوتے گئے تو پہلے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ریل گاڑی کے ذریعہ سفر ہوتا، اس کے بعد دریائی جہاز کے ذریعہ لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ بریلی شریف سے نکلتے گئے۔ اب سلسلہ اس طور پر تھا سفر کا کہ آپ کو آگرہ میں پہنچنا تھا ریل گاڑی کے ذریعہ، اور آگرہ سے ریل گاڑی بدل کر کے بمبئی کے لیے دوسری ٹرین میں آپ کو سفر کرنا تھا۔ لیکن اگر آپ آگرہ اتر کر کے دوسری گاڑی بدلنے کے لیے جاتے تو آپ کے پاس نماز کا وقت نہ رہتا، نماز پڑھنے کا وقت آپ کو نہ ملتا۔ امام احمد رضا نے جب یہ دیکھا، سیدی اعلیٰ حضرت نے جب یہ دیکھا کہ اگر میں آگرہ سے گاڑی بدل کر کے دوسری ٹرین میں سفر کرنے کے لیے جاؤں گا تو میرے پاس وقت نہیں ہوگا، تو آپ نے یہ کیا کہ ایک ٹرین کا پورا ڈبہ تقریباً 250 روپے دے کر کے مکمل ڈبہ آپ نے ریزرو کر لیا، اور مکمل ڈبہ ریزرو کرنے کے بعد آگرہ پہنچ کر کے آپ نے نماز باجماعت ادا فرمائی، جماعت کے ساتھ نماز کو ادا فرمایا، اور آپ نے اس طور پر نماز کو قضا ہونے سے بچایا اور نماز کو جماعت کے ساتھ ادا فرمایا۔ آپ غور کریں کہ نماز باجماعت کے حوالے سے اور نماز کی پابندی کے حوالے سے آپ کس قدر لحاظ رکھا کرتے تھے۔ سفر کی حالت میں گئے، سفر میں ہونے کے باوجود بھی نماز کی پابندی کر رہے گئے، اور وہ بھی نماز باجماعت کی پابندی کر رہے گئے۔ ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ ہم گھروں پر رہتے گئے، ہم اپنے مکانوں پر رہتے گئے، نماز کے لیے اچھا انتظام ہونے کے باوجود، نماز کے لیے بہترین انتظام ہونے کے باوجود ہم مسجدوں سے دور نظر آتے گئے، گھروں میں رہ کر کے ہم نمازوں کو قضا کر لیتے گئے۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اپنے گھر پر رہتے ہوئے تو نمازوں کی پابندی کرتے ہی تھے، لیکن سفر کی حالت میں بھی آپ کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہو پائی، آپ نے کبھی کسی نماز کو نہیں چھوڑا۔ تو اس کے ذریعہ ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں عبادت کا شوق پیدا کریں، ہم بھی اپنی زندگی میں نمازوں کی محبت کو پیدا کریں، اور نمازوں کی پابندی کرنے کے حوالے سے ہم بھی امام عشق و محبت کی طرح اپنے اندر جذبہ پیدا کریں۔ اسی طریقے سے آپ اپنے مریدین کو یہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے گئے کہ ہر مسلمان پر اور ہر بالغ مرد پر نماز بھی پڑھنا ضروری ہے، اور ساتھ میں مسجد کی جماعت میں بھی حاضر ہونا ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرد اگر گئے تو صرف نماز نہیں بلکہ مسجد کی جماعت میں حاضر ہو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور آپ آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بندہ تو ایک تصویر کی طرح ہے۔ جیسے تصویر کا معاملہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے انسان کی طرح، لیکن نہ انسان حقیقت میں وہ انسان نہیں ہوتا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہوتا ہے
جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ بھی ایک تصویر کی طرح ہے، ایک مجسمے کی طرح ہے، ایک صورت کی طرح ہے، کہ حقیقت میں انسانیت اس کے دل میں نہیں پائی جاتی، اس کے اندر انسانیت کا معاملہ نہیں پایا جاتا۔ تو ان ارشادات کے ذریعہ ہمیں نصیحت حاصل کرنی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام دیا، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ دیا، آپ کو جو عظیم شان کا مالک بنایا، وہ ایسے ہی نہیں بنایا تھا۔ آپ نے اللہ کی عبادت میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندگی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا۔ اپنی زندگی میں کبھی بھی آپ نے سنت کو ترک نہیں کیا، حضور علیہ السلام کے طریقے کو ترک نہیں کیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں عبادت الہی سے کبھی بھی منہ نہیں پھیرا، آپ نے کسی بھی فرض اور واجب کو نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو اس دنیا میں باقی رکھا ہے۔ 104 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ کے فضل سے ان کے چاہنے والے آج ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ صبح قیامت تک ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رہے گی۔ تو ہمیں بھی اولیاء کرام کی زندگی سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کے ولیوں کی زندگی کو اسی لیے بیان کیا جاتا ہے، اللہ کے ولیوں کا جو عرس منایا جاتا ہے، اس کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی زندگی کو پڑھیں، ہم ان کی زندگی کے حوالے سے سنیں، ہم ان کی زندگی کے واقعات پر غور کریں اور اپنے اندر بھی وہ تمام باتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں جو اولیاء کرام کی زندگیوں میں پائی جاتی تھی۔ تو آج کی اس اہم نشست کا پیغام یہی ہے کہ اللہ والوں سے قریب رہیں، اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں کا دامن تھامے رکھیں، علماء کرام سے قریب رہیں اور اپنی زندگی میں عبادت اور سنت رسول علیہ السلام پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا کریں۔ نمازوں کی پابندی نہایت ضروری ہے، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ اسی طریقے سے جتنا ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں کی آپ مدد کرتے رہیں، صدقات کے ذریعہ، نیک اعمال کے ذریعہ، اچھے اخلاق کے ذریعہ مدد کرتے رہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ماں باپ اور گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور اللہ کے حقوق میں سے ہر حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی بندوں کے حقوق میں سے ہر حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عبادت میں اور قرآن کی تلاوت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے فیضان کرم سے اور ان کے فیضان عمل سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جس طور پر انہوں نے دین اور تبلیغ دین کے اندر اپنی زندگی کو گزارا، دین کی پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا، پروردگار عالم ہمیں بھی دین کا پابند بنائے، شریعت کا پابند بنائے، اور اپنے طور پر ہمیں بھی دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ایک اعلان سماعت کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آج عصر کی نماز کے بعد